ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں کفار کا رد کیا ہے۔ کفار کا اعتراض یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ بشری صورت میں کیوں تشریف لائے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام بشری صورت ہی میں آئے ہیں۔ اس بشری صورت کے علاوہ کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آیا۔ اور دوسرا یہ بتا دیا گیا کہ نبی صرف مرد ہی ہوتے ہیں، کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ آیت کے اس حصے میں کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ اگر تمہیں گزشتہ زمانوں میں تشریف لانے والے رسولوں کے احوال معلوم نہیں تو تم اہل کتاب کے علماء سے پوچھو جنہیں ان کے احوال کا علم ہے، تو وہ تمہیں اس حقیقت حال کی خبر دیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں نہ جاننے والے کو جاننے والے سے پوچھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ناواقف کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ واقف سے دریافت کرے، اور جہالت کے مرض کا علاج بھی یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عمل کرے۔ جو اپنے اس مرض کا علاج نہیں کرتا، ایسا بندہ وہ دنیا و آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ یعنی جو کسی سے پوچھتا نہیں، اپنی من مانی ہی میں شریعت میں کرتا رہتا ہے، تو فرمایا ایسا بندہ دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی طرح فرض و واجبات اور دیگر عبادات کو شرعی طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے ان کے شرعی طریقے کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جیسے عبادت کے شرعی طریقے اور اس کے متعلق دیگر ضروری چیزوں کی معلومات نہیں، تو نہ وہ کسی عالم سے معلومات حاصل کرتا ہے، تو فرماتے ہیں ایسا بندہ مشقت اٹھانے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کرتا۔ جیسے نماز کے درست اور قابل قبول ہونے کے لیے طہارت ایک بنیادی چیز ہے، اور جس کی طہارت درست نہ ہو وہ اگرچہ برسوں تک نماز تہجد پڑھتا رہے، پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتا رہے، ساری رات نوافل پڑھنے میں مصروف رہے، اس کی یہ تمام کی تمام عبادات ضائع ہو جائیں گی، اور ایسا آدمی ان کے ثواب سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے علم نہ ہونے کی وجہ سے بنیادی چیز طہارت ہی کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ کئی ایک مثالیں ہیں کہ جن کے علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور ایک بیکار کی مشقت بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ کاروباری، معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے بہت سارے ایسے معمولات ہیں جن کے لیے شریعت نے کچھ اصول اور قوانین مقرر کیے ہیں۔ انہی اصولوں پر ان معمولات کے حلال یا حرام ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جس سے ان اصول و قوانین کی معلومات نہ ہو اور نہ ہی وہ ان کے بارے میں کسی سے معلومات حاصل کرے، تو ایسا بندہ حلال کے بجائے حرام میں مبتلا ہونے کا اس کا اندیشہ ہوتا ہے، اور حرام میں مبتلا ہونا خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بنانا ہے۔ اب حسر فرماتے میری ایک کتاب ہے جس کے اندر میں نے ایک مضمون لکھا ہے، چنانچہ میں اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ ہر آدمی پر اپنی ضرورت کے مطابق مسائل سیکھنا ضروری ہیں۔ نمازی پر نماز کے، روزے دار پر روزے کے، اور زکوٰۃ دینے والے پر زکوٰۃ کے، حاجی پر حج کے، تجارت کرنے والے پر خرید و فروخت کے، قسطوں پر کاروبار کرنے والے کے لیے اس کاروبار کے، مزدوری پر کام کرنے والے کے لیے اس کے اجارے کے، اور شرکت پر کام کرنے والے کے لیے شرکت کے، مداربت پر کام کرنے والے کے لیے مداربت کے، طلاق دینے والے پر طلاق کے، میت کو کفن دینے والے پر کفن کے، مساجد و مدارس اور یتیم خانوں اور دیگر ویلفیئرز کے متولیوں پر وقف اور چندے کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ یوں ہی پولیس، بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیوں، دیگر محکموں کے ملازمین، نیز حج اور کسی بھی ادارے کے افسر و ناظمین پر رشوت کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح عقائد کے مسائل، یوں ہی حسد، بغض، کینہ، تکبر، ریاکاری، جملہ امور کے متعلق ایک بندہ مومن پر ان کی معلومات لینا فرض و لازم ہے۔ اسی مفہوم کی حدیث پاک بھی لے کر آئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ
وہ روزہ، نماز، حرام، حدود اور احکام کو جانے۔ اس حدیث کی شرح میں خطیب بغدادی فرماتے ہیں نبی پاک اس فرمان کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مطابق مسائل سیکھے جس پر اس کو لا علمی کی وجہ سے قدرت نہ ہو۔ اسی طرح کے ایک اور حضرت حسن بن ربیع سے مروی فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ علم نہیں جس کو تم آج کل حاصل کر رہے ہو، بلکہ علم کا مطلب طلب کرنا اس صورت میں فرض ہے کہ آدمی کو دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے، وہ اس مسئلے کے بارے میں کسی عالم سے پوچھے یہاں تک کہ وہ عالم اس کو بتا دے، پھر وہ اس پر عمل کرے۔ اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہے۔ حضرت علی بن حسن بن شفیق فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا علم سیکھنے کے اندر کیا چیز ہے جو لوگوں پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ کہ آدمی کسی کام کی طرف قدم نہ اٹھائے جب تک اس کے بارے میں سوال کر کے حکم نہ سیکھ لے، یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا لوگوں پر واجب ہے۔ اسی طرح ان کی بڑی پیاری پیاری آگے تفسیریں ہیں، لیکن تمام کے تمام کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن پر ضروری اور فرض ہے کہ وہ جو بھی کام کرے اس کے مطابق معلومات حاصل کرے تاکہ وہ غلط کام کر کے یا شریعت کی خلاف ورزی کر کے کہیں حرام کاری میں نہ پڑ جائے۔ اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، و مسلم حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ 3 قسم کے علم سیکھنا ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر ضروری ہے۔ فرماتے ہیں علم توحید، اسی طرح شریعت مطہرہ کا علم، اور اسی طرح باطنی چیزوں کا علم۔ علم توحید اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ بندے کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کیا ہے، کون سی بات ذات باری تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں اور کون سی بات اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح باطنی بیماریاں، کینہ، حسد، تکبر وغیرہ، ریاکاری وغیرہ، اس کی معلومات حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین شوق و محبت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔